دیتا ہے، لیکن اللہ کا ولی دعا تو کر سکتا ہے نا. اللہ کا ولی، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ. حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا جی ولی اللہ بیٹا دے سکتا ہے؟ آپ فرمانے لگے ولی اللہ اللہ سے ملا سکتا ہے؟ جی وہ تو ہے ہی ولی اللہ، تو اس نے ملا دینا ہے. تو فرمایا جو اللہ سے ملا دے بیٹا تو چھوٹی سی بات ہے. تو دیکھ نہ کہ جو اللہ تک تجھے لے گیا تو پھر پتر پیچھے رہ گیا. لیکن بیٹا دیتا کون ہے؟ بول کے بتائیں، بول کے. اللہ دیتا ہے. دعا کون کرتا ہے؟ اللہ کا ولی دعا کر دیتا ہے. بی بی آ گئی روتی ہوئی غوث پاک کے پاس، کہنے لگی 6 بیٹیاں ہیں. خامد اور سسر کہتے ہیں کہ 7ویں بھی بیٹی ہوئی تو طلاق دے دیں گے. تھوڑا سا اگر بندہ مالدار بھی ہو تو پھر وہ ہمارا دماغ جہاں مرضی چلتا ہے نا. یہ جہالت آج بھی بہت ساری جگہوں پہ پائی جاتی ہے. تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی. تو رو پڑی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اس کے شوہر کو بھی اور سسر کو بھی. فرمایا یہ دیکھ یہ تو اللہ کے کام ہے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے. تو جو نہیں مانتے پھر غوث پاک کی بھی نہیں مانتے. انہوں نے کہا جی نہیں دی، میں تو نکاح کروں گا. چلے گئے تو غوث پاک کی بارگاہ میں وہ بیٹی اور اس کا باپ اور اس کی ماں پھر آئے، کہنے لگے حضور مہربانی فرمائیں. پھر اللہ کے ولیوں کے پاس ایک قوت ہوتی ہے جس کا نام مصلی ہے. مصلی بہت بڑی طاقت، بہت بڑی. حضور نے فرمایا دعا صلاح المومن، فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے. یہ مومن جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر عرش کا مالک دروازے کھول دیتا ہے کرم کے. حضور غوث پاک نے مصلی بچھا لیا اور رو پڑے. کہنے لگے مالک کریم، اس بی بی کے دل میں کس نے بات ڈالی تھی کہ عبد القادر کے دروازے پہ جا؟ دیکھیں منانے کا انداز، منانا آتا ہے نا. اللہ کس نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ عبد القادر کے دروازے جا؟ کس نے ڈالی؟ اور مالک اگر تو نہیں ڈالی تھی تو کیا تو اب اپنے عبد القادر کو رسوا کرے گا؟ اگر تو نہیں بھیجا ہے کہ ادھر جا تو اب تو رسوا کرے گا؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرے، بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا. فرمانے لگے پتر جا، مجھے امید ہے اللہ نے 6 بیٹیاں دی ہیں تو 7 بیٹے بھی عطا فرمائے گا. تو بی بی کہتی ہے پھر رب نے فضل فرمایا اور 7 ہی بیٹے عطا فرمائے. پھر 7 ہی بیٹے رب کریم نے دیے. تو جو اللہ کی مان تھا پھر اللہ بھی اس کی. تو اس میں اختلاف کی کیا بات ہے؟ یہ سادی سی بات ہے. ایک بغداد کا سوداگر تھا، بڑا مالدار تھا. ایک دن اس نے بغداد کے سارے علماء اور مشائخ کی دعوت پکائی تو غوث پاک کے پاس بھی آیا. کہنے لگا حضور شام کا کھانا ہے. آپ نے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ رو پڑا. کہنے لگا بغداد کے پیر انکار نہ کرنا. آپ نے فرمایا تو جا میں آؤں گا. شاگرد مرید کہنے لگے حضرت جی آپ بڑی مشغولیت تھی شام کو. فرمایا اتنا بڑا آدمی جب رو پڑتا ہے تو لگتا ہے بڑا مجبور ہے، چلیں گے. شام کو جب اس کے دروازے پہ گئے تو کھانا بھی اس نے چنا تو ساتھ اس نے ایک ٹوکرا ایک صندوق بھی لا کے رکھا، اوپر سے خالی. جب غوث پاک نے اٹھ کے دیکھا تو اندر اس سوداگر کا بیٹا، اس تاجر کا بیٹا، دونوں ٹانگوں سے معذور، دونوں ہاتھوں سے معذور، ایک ہی بیٹا اپاہج ہے. وہ تاجر رو پڑا. کہنے لگا حضور بڑی دنیا جانتی ہے، بڑا مال ہے، اور جب تنہا بیٹھتا ہوں تو کھول کے روتا ہوں. وہ بے نیاز ہے نا، ساری زندگی کے بعد ایک بیٹا دیا تو وہ بھی اپاہج ہے. حضور بال سفید ہو گئے. لوگوں کی اولاد بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے. میں بوڑھے وقت میں اس کو اٹھا کے پیشاب پخانے کے لیے لے کے جاتا ہوں. بغداد کے عبد القادر سنا ہے جب تو دعا مانگتا ہے تو رب قبول فرما لیتا ہے. تو مہربانی فرما اگر میرا پتر ٹھیک ہو جائے، میرا زور کوئی نہیں، مالک بے نیاز ہی بڑا ہے، اگر مہربانی ہو جائے. تو غوث پاک نے پھر مصلی بچھایا. مصلی بچھا کے کہنے لگے مالک تو اپنے بندوں کے دل میری طرف کیوں موڑتا ہے؟ اور اگر موڑتا ہے تو پھر رحمت کی نظر فرما، بندہ نوازی فرما. ایک باپ اتنے رو رو کے آنسو بہا رہا ہے تو کرم نوازی فرما. حضور غوث پاک نے ابھی چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرے کہ بچہ اللہ اکبر کہتا ہوا صندوق سے باہر نکل آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا ہمارے محبوب کریم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی دلیل آ گئی.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سراپا دلیل بنا کے بھیجا۔ باقی انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس بھی اپنی نبوت کے دلائل کے طور پر بے شمار معجزات تھے، اور حضور کریم علیہ السلام کے تو پورے وجود کو ہی اللہ نے معجزہ بنائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیلیں، حضور کے رسالت کے مستحکم دلائل جگہ جگہ آپ کو ملیں گے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھنے والی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جس چیز کو سب سے پہلے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا وہ حضور کا کردار ہے، سیرت ہے، عمل ہے، حضور کا لوگوں کے ساتھ رویہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کے 3 دور ہیں۔ ایک تو حضور نے اپنے قول سے تبلیغ فرمائی، وہ 40 سال کی عمر سے محبوب نے اعلان فرمایا اور تبلیغ کی، اور ایک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالواسطہ حضور کی تبلیغ ہے جو آج تک جاری ہے۔ امت کے علماء، مشائخ، مبلغین حضور کے دین کو آگے پھیلا رہے ہیں، تو دراصل یہ بھی تبلیغ رسول پاک علیہ السلام ہی کی تبلیغ۔ اور ایک حضور کی تبلیغ کا دور ہے، حضور کی پیدائش سے لے کر ولادت مبارکہ سے لے کر حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت تک۔ اس دوران نبی پاک نے جو تبلیغ فرمائی ہے وہ اپنے کردار سے فرمائی۔ عرب کا وہ معاشرہ جو بڑا میلا کچیلا گدلا ہو چکا تھا، جس کے اندر سراسر مادہ پرستی کا زور تھا، جس کے اندر لوگ انسانوں کی خرید و فروخت کرتے تھے، جس کے اندر بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، جس کے اندر جو آدمی جتنا زیادہ مضبوط ہوتا تھا اتنا زیادہ لٹیرا بن جاتا تھا، اس معاشرے کے اندر رسول کریم علیہ السلام نے 40 سال گزارے، اور اس طرح گزارے کہ جو بیگانے بھی تھے وہ بھی کہا کرتے تھے یہ صادق ہے، یہ امین ہے۔ اور جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو فرمایا، یہ قرآن مجید کے لفظ ہیں، فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں تمہارے بیچ عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، تمہیں عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے کردار کو، اپنے عمل کو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا۔ وہ تو حضرت حلیمہ بھی فرماتی ہیں نا، جب میں نبی کریم علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئی تو میرا اپنا بچہ بھی دودھ پیتا تھا، 2 میرے بیٹے ہو گئے، ایک میری یہ نسبی اولاد اور حضور میری رضائی اولاد۔ تو کہتی ہیں جب میں کریم محبوب علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگاتی تھی تو حضور میرے ایک پستان سے دودھ پیتے تھے اور دوسرا اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرتے۔ یہاں سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کردار کے ذریعے تبلیغ اور پھر اعلان نبوت سے پہلے ایک تنظیم عرب کے جوانوں پر، عرب کے سرداروں پر مشتمل بنائی گئی، جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا حصہ لیا، سرکار نے، اور بڑے اہم لوگوں کو شعور حضور نے عطا فرمائے۔ وہ اس جماعت کا فیصلہ تھا کہ ہم سارے جوان، سارے بڑے لوگ ملیں گے، یہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، ہم بڑے لوگ ملیں گے، کسی بڑے کو کسی چھوٹے پر ظلم نہیں کرنے دیں گے، کسی آدمی کو کسی غریب کا حق نہیں کھانے دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے نا اپنی کردار سے، اپنے عمل سے، اور آپ کا جو عمل ہوتا ہے نا وہ اصل ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے آپ کوئی بات کرتے ہیں اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کوئی عمل کرتے ہیں۔ آپ جب عمل کرتے ہیں تو عمل کے ذریعے بھی لوگوں تک بات پہنچتی ہے کہ دراصل آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کیا ہے۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اٹھنا بھی ایک نبی کا، بیٹھنا بھی ایک نبی کا، بات کرنا بھی ایک نبی کا، معاملات زندگی کرنا بھی ایک نبی کا، لین دین کرنا بھی ایک نبی کا۔ ایک شخص کہتے ہیں میں نے اعلان نبوت سے پہلے حضور علیہ السلام سے کوئی چیز خریدی تھی اور میں نے عرض کیا تھا آپ یہاں تشریف رکھے، میں پیسے لے کے آتا ہوں، میں 3 دن کے بعد آیا۔ دیکھو یہ بات کرنی کتنی آسان ہے، بولنی کتنی آسان ہے، پر 3 دن یہاں میرے بھائی کو کسی شخص کو 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑ جائے تو لوگ کہتے ہیں الانتظار وشد من القتل، یہ تو قتل سے زیادہ تکلیف والا معاملہ ہے، منتظر رہنا کسی کا۔ کہتے 3 دن کے بعد میں آیا تو میرے رسول کریم وہیں تشریف فرمایا، بس اتنا فرمایا یار تم نے مجھے بڑی تکلیف میں ڈال دیا، 3 دن ہو گئے یہاں رکے ہوئے۔ تو حضور نے اپنے کردار کو، اپنے عمل کو، اپنے معاملات کو سب سے پہلے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جو تیری جان کے دشمن ہے وہ بھی کہتے ہیں، بظاہر تو آئے ہیں نا ہجرت کی رات جان لینے، لیکن امانتیں حضور کے گھر میں رکھی ہوئی ہیں، امانتیں کاشانہ نور پہ پڑی ہے۔ وہ جو تیری جان کے دشمن ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ امین تو ہے اور صداقت کی آبرو تو ہے۔ تو پہلے کردار، پھر دوسرا